آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کیوں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے حکم کی پیروی کر رہی ہے؟ علیمہ خان اور سیاسی رہنماؤں کو ملنے نہیں دیا جاتا بانی پی ٹی آئی سے. یہ جو پک اینڈ چوز کی ذمہ داری ہے اسے حکومت نے اپنے پر کیوں لے لیا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں. کیا حکومت کوئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی عمران خان سے ملاقات کرا رہی ہے؟ ایم کیو ایم کے لوگوں کی عمران خان سے ملاقات کرا رہی ہے؟ جو بھی ملاقات کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اڈیالہ پہنچے ہوتے ہیں ملاقات کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہی ہوتا ہے. تحریک انصاف ان کو اڈیالہ آنے سے روک لے اور ملاقات کرنے سے روک لے. یہ تو اب دیکھیں نا، یہ تو ابھی تو تحریک انصاف خود بھی کلیئر نہیں ہے. پہلے یہ ذمہ داری انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو دی ہوئی تھی. اب کل یہ ذمہ داری سلمان اکرم راجہ صاحب سے واپس لے کر ایک 5 رکنی کمیٹی کو دے دی گئی ہے. تو ابھی تو تحریک انصاف کا اپنا سسٹم بھی کلیئر نہیں ہے. لیکن ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ جو بھی اب اگر بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر ملے ہیں اور سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ یہ منظور نظر ہیں، تو پھر آپ کا چیئرمین ہی منظور نظر ہے تو پوری پارٹی منظور نظر ہے. اگر کوئی اور اعظم سواتی ملے ہیں تو آپ کہتے ہیں اعظم سواتی منظور نظر ہیں. دوسری سائیڈ کا موقف ہے کہ ہم نے کوئی خواجہ آصف کی تو عمران خان سے ملاقات نہیں کرا دی نا، کوئی طلال چودھری کی تو نہیں کرائی. بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی کی کرائی ہے. تو اگر آپ ان پہ بھی اعتبار نہیں کرتے تو کیا کیا جائے؟ اور یہ جو پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت اور رابطوں کی خبریں ہیں، تعلقات بہتر کرنے کے لیے رابطے ہیں، آپ کو لگتا ہے حکومت کے لیے اٹ وڈ بی اے ڈینجرس سائن؟ حکومت فکر مند ہے اس پر؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. ایک تو دلی دورست والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو سی بی ایمز بھی شروع نہیں ہوئے ہیں. ابھی تو جو پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک آن سلاٹ ہے سوشل میڈیا پہ، وہ رکا بھی نہیں ہے. ابھی تو مطلب کب سی بی ایمز ہوں گے، کب نومن تیل ہوگا، کب رادھا ناچے والی بات ہے. ابھی تو بہت فاصلے ہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں، لہذا مجھے نہیں لگتا کوئی خطرے والی بات ہے. ابھی تو خاموشی. دیکھیں، لڑائی میں پہلا ہوتا ہے سیز فائر. ابھی تو وہ بھی نہیں ہوا ہے. ابھی تو لڑائی چل رہی ہے. ابھی سیز فائر ہونا ہے، سیز فائر کے بعد دوستی ہونی ہے. تو ابھی جب سیز فائر ہوگا تو پھر دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی عید سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں، تحریک کی باتیں ہو رہی تھیں، اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا کچھ مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سینیٹر کامران مرزا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ 2 دن پہلے دیا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر بہت تحفظات ہیں اور پھر گرینڈ الائنس نہیں مل سکتا. لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم سے 15 اپریل تک کا وقت لیا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ ہم اپنی ان ہاؤس سارا مشورہ کر کے آپ کو 15 اپریل تک بتائیں گے. تو ان کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا جو بھی اگلا لاحمل ہے وہ 15 کے بعد 16 کو بنائے گی. اگر تو 15 تک مولانا کوئی پی ٹی آئی کو یس کہتے ہیں تو پھر 16 کو الائنس بنے گا. نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہم مائنس مولانا آگے چلنے کا راستہ اپنائیں گے. اب یہ دیکھتے ہیں 15 کو مولانا کیا فیصلہ لیتے ہیں. بالکل صحیح. اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سیاست میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، عبد المالک بلوچ سے بھی ملاقات کی، پھر بیلاروس سے وہ لندن چلے گئے، آپ کو لگتا ہے وہ خاصے متحرک ہوئے ہیں اور واپس آ کر کچھ عملی طور پہ ہمیں کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے؟ مجھے لگتا ہے نہیں، ابھی 1 سال اور لگے گا. دیکھیں، ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی کی پنجاب میں اور مرکز میں حکومت تھی. انہیں اپنی حکومتوں کو وقت دینا چاہیے کہ وہ حکومتیں پرفارم کر لیں. پہلا سال تو بہت مشکل سال تھا جس میں مہنگائی بھی تھی، سب کچھ تھا. وہ کیا کہتے ہیں عوام میں جا کر کے بجلی مہنگی ہے. ان کو یقیناً اپنی حکومتوں کو وقت دینا چاہیے اور میرے خیال میں 1 سال اور دینا چاہیے. ابھی 2-2.5 سال بعد جب کوئی پرفارمنس کی شکل نکل آئے گی تب ہی وہ پبلک میں جا کر بات کریں گے نا کہ میری حکومتوں نے یہ کر دیا، میری حکومت نے یہ کیا، میری حکومت نے یہ کیا. تو ایک اگر سیزن پولیٹیشین ہے تو اس کو اپنی حکومتوں کو وقت دینا چاہیے. پھر سڑکیں گرم کرنا یا سیاسی درجہ حرارت کو گرم رکھنا تو پی ٹی آئی کی ضرورت تھی. مسلم لیگ نون کو تو ہر کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی درجہ حرارت کم رہے اور سڑکیں گرم نہ ہوں. اگر میاں نواز شریف بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کر کے روز بیان دینے لگ جائیں تو سیاسی درجہ حرارت گرم ہو جائے گا. تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو.
تو میرے خیال میں وہ ٹھیک وقت گزار رہے ہیں. 2-2.5 سال بعد آپ کو بہت ایک متحرک نواز شریف نظر آئے گا جب ان حکومتوں کو 2-2.5 سال ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور سر نہروں کے معاملے پر 2 قراردادیں اسمبلی میں جمع ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی آن بورڈ تو کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کو، لیکن فی الحال ایسا کچھ ہوا نہیں. کیا حکومت کے پاس آپشنز ہو سکتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے آپ کو لگتا ہے ابھی بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جی بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. کچھ نہریں سندھ میں بھی بننی ہیں. صرف پنجاب نے یہ کیا کہ اپنی نہروں کا ذرا جلدی اناؤنس کر دیا. اس میں کچھ نہریں سندھ میں بھی بننی ہیں. نہریں پاکستان کی ضرورت ہیں، ریزروائر پاکستان کی ضرورت ہے. میرے خیال میں پہلے سندھ کی نہریں بننی چاہیے. پہلے سندھ گورنمنٹ اپنی نہریں بنائے تو پھر اس کے بعد پنجاب ریسیپروکیٹ کرے. اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی، دیکھیں نا، میں پرسوں مراد علی شاہ صاحب کو سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج حکومت گرا دیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ اگلی حکومت بننے کا تو کوئی راستہ موجود نہیں ہے. پھر ایک نگران دور اور ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو نہریں بنانا زیادہ آسان ہو جائے گا. پہلے بھی جو ارسا نے این او سی جاری کیا ہے وہ نگران دور میں ہی جاری کیا ہے نا. اور وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پریشر ہی ختم ہو جائے گا. لہذا اگر نہریں روکنی بھی ہیں تو اس حکومت کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے. یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے اور جو میں سمجھتا ہوں سینسیبل موقف ہے. اس کا مطلب وہ حکومت گرانے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. سر آخری سوال، باقر نجوی صاحب کو سپریم کورٹ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. ایک جج جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے لیے مس فٹ تھا اور اسی پرسیپشن بھی نیگیٹو اسی وقت تھی، لیکن اب اسے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جج کے طور پہ لایا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ چل کیا رہا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کی سینیورٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ لیکن لاہور ہائی کورٹ کی سینیورٹی کو تو نظر انداز تب کیا گیا جب منصور علی شاہ صاحب نے اس کو سپورٹ کیا. اب اس وقت انہیں نہیں پتا تھا کہ جو قدم وہ لاہور ہائی کورٹ میں اٹھا رہے ہیں اس کی قیمت انہیں سپریم کورٹ میں بھی ادا کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جونیئر کو بنا سکتے ہیں پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی جونیئر بن گیا ایک ترمیم کے ذریعے. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ باقر نجوی صاحب کا جو کیس ہے ان کو یہاں تو سپرسیڈ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پہلے سپریم کورٹ بھیجتے. اور اگر آپ نے 2 دفعہ ریجیکٹ کیا ہے تو آپ بنانے سے یقیناً شکوک و شبہات بڑھے ہیں، نہیں ایلیویٹ کرنا چاہیے تھا. بالکل صحیح.